چلیں گائز کچھ مزے کی باتیں کر لیتے ہیں. یہ ایونٹ کل نہیں پرسوں کا ہے. ہماری یونیورسٹی میں جو وومن اینڈ جینڈر اسٹڈیز کا ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے یہ بہت پیاری سی کانفرنس آرگنائز کی تھی اور کانفرنس کی ٹائمنگ تھی 9 till 2. اور مجھے اس کانفرنس سے ایک دن پہلے مجھے لنکڈ ان پہ میری جو پروفیسر ہیں جن کو میں فالو کرتی ہوں ان کی میں نے پوسٹ دیکھی اور میں نے فوراً دیکھا. میں نے کہا ڈیٹ کیا ہے. اور بہت مزے کی کانفرنس تھی. میں نے کہا میں تو جاؤں گی. تو 22 کو یہ تھی. 21 کو بھی ہماری یونیورسٹی میں ایک ایونٹ ہو رہا تھا. تو میں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یار. 22 کو تھا, 23 کو تھا. ساری جو ڈیز ہے نا میرے دماغ میں جمبل اپ ہو رہے ہیں. جو بھی ہے میں نے کہا کہ اچھا ٹمورو ہے تو ٹمورو آئی ایم گونا گو. تو 9 بجے اسی دن 9 بجے میری ایک میٹنگ تھی یورپ میں کسی خاتون کے ساتھ, اور وہ آن لائن تھی. ظاہری بات ہے آن لائن تھی. تو میں نے کہا کہ یار 9 بجے, پہلے ارادہ یہ تھا کہ میں اور سونو جو ہے وہ اٹھ جائیں گے 8 بجے اور پھر ہم 8:30 بجے تک روانہ ہو جائیں گے کیونکہ ناشتہ مل رہا تھا اس کانفرنس میں. تو میں نے سونو کو کہا کہ ایسا کرو تم بھی یونیورسٹی چلے آنا, اگر تمہاری شفٹ نہیں ہے تو تم کانفرنس میں آ جانا, میرے ساتھ ہی بیٹھ کے ناشتہ کر لینا, اس کے بعد تم لائبریری چلے جانا, جو بھی تمہیں کرنا تھا تم کر لینا. تو سونو نے بولا ہاں ٹھیک ہے. میں نے کہا یار نکلتے ہیں اپارٹمنٹ سے نکلتے ہیں. وہ تو پھر بھی نکلتے ہیں. میری ایک گندی عادت ہے کہ بس ایکسٹریمسٹ نا, جو ایک کام شروع کر دیتی ہوں تو بس اسی میں ہی لگی رہتی ہوں. تو پھر ہم لوگ گئے گائز. اٹ واز اے ویری گڈ کانفرنس. یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ جو اسٹوڈنٹ ہے شی از فرام بنگلہ دیش. اس کے بعد ایک اور آئی, وہ میکسیکن کمیونٹی سے تعلق رکھتی تھی. تو یہاں پہ all the genders were invited اور بہت پیاری بہت مزے کی کانفرنس یہ تھی. اچھا اس میں ابھی میں آپ کے ساتھ جو شیئر کرنے جا رہی ہوں نا گائز وہ یہ ہے کہ ایک ایران کی لڑکی ہے اور میری بہت اچھی وہ دوست ہے. تو اس کو میں نے ہمیشہ دیکھا یار ایران کی ہے تو ظاہری بات ہے پیاری تو ہوگی. ایران کے لوگ بڑے پیارے ہوتے ہیں, ان کا اسکن کلر بہت پیارا ہوتا ہے, مجھے بہت پسند ہے. تو ایک لڑکی وہ میری بہت اچھی دوست, کل یہ جو کانفرنس تھی اس میں میں نے اس کو دیکھا تو بیچاری نے بس بال باندھے ہوئے ہیں اور سمپل سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. تو اس کو میں نے ہمیشہ دیکھا ہے وہ بہت اچھے سے لیکن سوبر طریقے سے وہ تیار ہو کے آتی ہے. میں نے ہمیشہ اسے بہت پیاری کنڈیشن میں دیکھا ہے. تو کل پرسوں جب میں نے اس کو دیکھا تو وہ بالکل نہ مرجھائی ہوئی, نہ کوئی اتنے پیارے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, نہ کوئی خاص بالوں کا اس نے اسٹائل بنایا ہوا ہے. بال ویسے وہ سادے ہی رکھتی ہے, لیکن ایک وہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو دیکھتے ہو تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اس بندے نے ایفرٹس ڈالی ہے اپنے آپ کو پٹ ٹوگیدر کرنے میں. تو میں نے اس کو دیکھا تو اس وقت تو کانفرنس چل رہی تھی. کچھ ٹائم کے بعد ہم لوگوں کا جو ہے لنچ سرو ہو گیا. تو لنچ پہ ہم دونوں گئے ٹیبل پہ اپنا کھانا لینے کے لیے. تو اس سے پھر ملاقات ہو گئی. تو ہم لوگوں نے کچھ ڈسکس کیا کہ اچھا کیسا جا رہا ہے یہ وہ. میں نے اسے کہا تمہیں بہت مبارک ہو. وہ بندی ماسٹرز میں تھی, ابھی وہ PhD میں اس نے داخلہ لے لیا ہے. تو اس نے مجھے کہا کہ کنزا یقین نہیں آتا کہ وقت کیسے اڑ رہا ہے یہاں پہ. میں نے کہا کیا ہوا کہتی ہے مجھے یقین نہیں آ رہا کہ مجھے 1 سال ہو گیا ہے, میں نے PhD میں ایڈمیشن لیا ہوا ہے, تو میرا کورس ورک وغیرہ چل رہا ہے. تو یقین نہیں آتا, اٹ فیلز لائک اٹ واز یسٹرڈے. میں نے کہا یار مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے کل ہی تمہارا وہ پوسٹ دیکھا تھا جہاں پہ تم نے لکھا تھا کہ میں نے PhD میں اپنے آپ کو انرول کرا لیا. تو پھر میں نے کہا اچھا تو پھر کیسا جا رہا ہے سب کچھ. تو اس نے کہا کہ بہت زیادہ کام ہے یار. جب آپ کا کورس ورک چل رہا ہوتا ہے نا تو پھر گائز بہت آپ کے اوپر پریشر ہوتا ہے, کیونکہ ایز این F1 اسٹوڈنٹ یو ہیو ٹو بی انرولڈ فل ٹائم. تو 3 کلاسز آپ نے لینی ہوتی ہے. 3 کلاسز کا مطلب ہے کہ 3 ڈفرینٹ پریزنٹیشنز فرام 3 ڈفرینٹ سبجیکٹس اینڈ کوئزز اینڈ اسائنمنٹس اینڈ a lot of work. جو فائنل ایگزام ہوتا ہے وہ الگ سے ہوتا ہے اور ویکلی اسائنمنٹس الگ ہوتی ہیں. کچھ پروفیسرز 1 اسائنمنٹ دیتے ہیں, کچھ 2 دیتے ہیں. تو بہت a lot is going on ایوری ویک. آپ یقین کرو آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ منتھ کیسے گزرتے جاتے ہیں, اور اینڈ میں آپ آ جاتے ہو, آپ کہتے ہو یار پلیز گیو می اے ڈے وین آئی ڈونٹ ہیو ٹو ڈو اینی تھنگ. کورس ورک جب آپ کا پورا ہو جاتا ہے تو پھر قدرے بہتر زندگی ہو جاتی ہے, شانتی آ جاتی ہے زندگی میں, کیونکہ وہ ڈیڈ لائنز آپ کے سر پہ نہیں منڈلا رہی ہوتی ہیں. تو وہ ڈیڈ لائنز جو ہوتی ہیں نا وہ ایسے ہیں کہ جیسے آپ کے سر کے اوپر تلوار لٹک رہی ہوتی ہے. اینڈ ون مور تھنگ گائز, اگر آپ کی کوئی بھی ویکلی اسائنمنٹ ہے نا بھلے اس کے 5 نمبر ہیں, یہاں پہ جو پروفیسرز ہیں وہ اس طریقے سے مارکس کو
اسائن کرتے ہیں، ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں کہ ایون اگر آپ ایک اسائنمنٹ جو کہ 5 مارکس کی ہے اس میں بھی آپ گندے مارک لے لیتے ہو، 3 مارک لے لیے یا 2 مارکس لے لیے، اس سے آپ کا پورا جو وہ کورس ہے نا اس کا CGPA افیکٹ ہو جاتا ہے. تو آپ کو یہ ایک اتنا مطلب جب میں اپنی اسائنمنٹس وغیرہ سبمٹ کراتی تھی یا پریزنٹیشن ہوتی تھی، آپ یقین کرو میرے لیے سب سے مشکل جو کام ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ جب میں اپنے مارکس کو دیکھنے کے لیے جاتی تھی کہ اوکے دس واز دا اسائنمنٹ اینڈ ہاؤ مچ ڈیڈ آئی گیٹ ان اٹ. یار ہر ہفتے ملٹیپل سبجیکٹس کی طرف سے نا آپ کے اوپر یہ تلوار لٹک رہی ہوتی ہے، اور اگر آپ کے مارکس گندے نہیں ہیں تو گندے ہیں، اگر مارکس خراب ہیں تو آپ پھر فیڈ بیک کو دیکھتے ہو، پھر آپ دیکھتے ہو میں نے کیا مسٹیک کی، اور پھر ایوری ٹائم وین یو آر سبمٹنگ یور ورک یو آر انڈر اے لاٹ آف پریشر کہ یار اچھے مارکس آ جائیں، اچھے سے میں اپنا کام کروں تاکہ مجھے فل مارکس ملیں. تو 5 آؤٹ آف 5 از لائک گونا کیپ یور اے گریڈ، 90 پلس آپ کے مارکس وہ رکھتا ہے، کنٹینیو آپ کو رکھنے میں مدد کرتا ہے. تو وہ بندی بتا رہی تھی کہ میرے اپنے کورسز بھی جا رہے ہیں کیونکہ وہ فل ٹائم وہ ہے اسٹوڈنٹ ہے آف کورس. تو میں نے کہا وہ تو مجھے پتہ ہے، میں بھی اسی پروسیس سے نکلی ہوں. اور دوسرا اس کے علاوہ یہ تھا کہ وہ جو ہے ٹیچنگ فیلوشپ ہے، ماشاء اللہ شی از ویری انٹیلیجنٹ. تو ٹیچنگ فیلوشپ گائز یہ ہوتا ہے کہ جب یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہی نا ان کو ایک کلاس دی جاتی ہے، دیٹ بیکمز دیئر جاب آن کیمپس. تو وہ 20 آور کا آپ کا کائنڈ آف 20 آورز آپ کو اسائنڈ ہوتے ہیں ایوری ویک. اب میں ٹیچنگ اسسٹنٹ ہوں، آئی ڈو ناٹ ٹیچ اے کلاس، آئی ڈو ناٹ ورک ایز اے پروفیسر. لیکن جب اسٹوڈنٹس کو ایز ٹیچنگ اسسٹنٹ رکھا جاتا ہے تو وہ کورس سارا ذمہ واری جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کے اوپر ہوتی ہے، اور پھر اس کو ایک TA بھی دیا جاتا ہے. لیکن اٹس گوئنگ ٹو بی دا سول responsibility آف دا پروفیسر ٹو assign the tasks to prepare the presentation, I mean prepare the lecture and deliver it in the class. تو وہ سارا کچھ ایک نظر پروفیسر کی رہتی ہے ہر چیز کے اوپر، ایون اگر آپ کے پاس ایک TA ہو. تو اس بندی نے مجھے بتایا کہ اس کے تقریباً 100 اسٹوڈنٹ ہیں، تقریباً 100 اسٹوڈنٹ ہیں، اور کہتی ہے اب فائنلز بھی نزدیک آ رہے ہیں، بچوں کی پریزنٹیشنز چل رہی ہیں، یہ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے. تو دس گیٹس ریلی چیلنجنگ بیکاز آپ کے اپنے 3 کورسز چل رہے ہوتے ہیں، آپ ایک اسٹوڈنٹ ہو، چیزیں جمع کرا رہے ہو، یو آر ڈوئنگ ایوری تھنگ، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یو آر آلسو keeping an eye on the assignments of your students، اور ان کو کام اسائن کرنا، ان کی گریڈنگ کے اوپر نظر رکھنا کہ کون سا بچہ کس نے کیسا کام کیا اور کوئی کتنے مارکس ڈیزرو کرتا ہے. بائی دا وے گائز، میں پاکستان میں ٹیچنگ 2010 سے کر رہی ہوں. میرا جو BS تھا نا، BS کے ٹائم میں ہمارا جو میرے خیال سے 8واں سیمسٹر ہوتا ہے، میرے خیال سے 8واں سیمسٹر یعنی 7واں سیمسٹر میں ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں 2 سبجیکٹس، ابھی کا مجھے نہیں پتا لیکن میں 2008 to 2012 کے سیشن میں تھی. ہمارے میں یہ تھا کہ آپ جب 7th سیمسٹر میں پہنچ جاتے ہو تو آپ ون آف یور کورسز بیکمز ٹیچنگ اسسٹنٹشپ. اسسٹنٹشپ نہیں ہوتا یار، ٹیچنگ فیلوشپ ہوتا ہے. اس میں یہ تھا کہ ہماری کلاس کی جو 3 ٹاپ لڑکیاں تھیں نا، ان کو یونیورسٹی میں ہی ایک سبجیکٹ دیا گیا تھا، پورا جو سیمسٹر ہے تھا وہ انہوں نے ٹیچ کیا یونیورسٹی میں، ٹھیک ہے. لیکن جو باقی اسٹوڈنٹس ہوتی ہیں ان کو یہ بولا جاتا ہے کہ آپ کہیں بھی کالج میں کہیں پہ بھی جا کے پڑھاؤ، جاؤ ٹاک ٹو دا ٹیچرز اوور دیئر. اور پھر انہوں نے کہا کہ یار میں یونیورسٹی سے آئی ہوں اور یہ دس از ون آف دا ریکوائرمنٹس آف مائی ڈگری، تو آپ میرے کو یہ چیز الاؤ کرو. اور پھر وہ لوگ الاؤ کرتے ہیں. لیکن میرے خیال سے جو بچے ٹاپرز نہیں ہوتے نا، آئی تھنک ان کو یہ بینیفٹ بھی ہوتا ہے، اور مطلب اٹس اے ڈیفیکلٹ تھنگ کہ آپ ایک اور یونیورسٹی جاؤ گے یا آپ ایک اور اکیڈیمک انسٹیٹیوٹ جاؤ گے، اور پھر وہاں پہ آپ پرنسپل سے ملو گے اور پھر آپ انہیں کہو گے کہ سارا آپ بتاؤ گے کہ میں یہ ہوں اور میرے کو یہ کرنا ہے، تو پلیز میرے کو ایک سبجیکٹ یہاں پہ دے دو. پھر وہ کہیں اچھا جاؤ تم اس ٹیچر سے ملو اور پھر آپ کو ایک سبجیکٹ اسائن کیا جائے گا. تو یہ ایک لمبا چوڑا پروسیس ہے، اور اس کے لیے آپ کو کانفیڈنس بہت چاہیے. ایک آپ پرنسپل کے پاس جا رہے ہو یار، اور اس وقت آپ کی ایج کیا ہوتی ہے. تو اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ فار می. لیکن اس سے فائدہ یہ ہو گیا کہ آہستہ آہستہ میرا سیلف کانفیڈنس بہت بوسٹ کرتا گیا.
تو میں 2010 سے یہ سب کچھ کام کر رہی ہوں. اچھا میرا جو بی ایس تھا اس ٹائم پہ میں نے یہ والا کیا، اور میرا جیسے ہی بی ایس ہو گیا تو میں نے جو ہے ایک اسکول میں کچھ وقت کے لیے ٹیچنگ کی تھی، اور اس کے بعد سے ہی میرا جو ٹیچنگ کا سفر ہے وہ اسٹارٹ ہو گیا تھا. آئی واز ٹیچنگ ایٹ نو آئی واز ڈوئنگ مائی بی ایس ایم فل. اسی وقت ہی میں بیوٹمز میں پڑھا رہی تھی. ٹھیک ہے، بیوٹمز از اے بگ یونیورسٹی اینڈ آئی واز ٹیچنگ دیر. اور اس کے میرا ایم فل میری ڈگری لینے سے پہلے میرا کنووکیشن بھی نہیں ہوا تھا، میں نے نمل میں اپلائی کر دیا تھا. اور گائز پتہ ہے کیا، مجھے یہ تھا کہ میرے جو کلاس فیلوز وغیرہ تھے یہ وہ لوگ بولتے تھے کہ ایکسپیرینس لینے کے لیے نا آپ کو پے وغیرہ کو نہیں دیکھنا ہے، اور بغیر پے کے بھی جا کے پڑھاؤ. تو اچھا وہ لوگ سب بھی یہی کر رہے تھے، تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بھائی، اب یہ اصول ہے تو پھر کرتے ہیں. تو اس وجہ سے میرے اندر یہ چیز بہت ہے کہ ہمیشہ پیسے کو مت دیکھو، ہمیشہ جو آپ کا انسٹرومنٹل بینیفٹ ہے، انسٹرومنٹل مینز جو آپ کی پیسہ ہو گیا یا کوئی اور چیز ہو گئی، تو ہمیشہ اس کو مت دیکھو، اس کے علاوہ جو آپ کو بینیفٹ ملے گا اس کو آپ دیکھو. تو دس از ہاؤ مائی لائف بگین ود انٹیگریٹو موٹیویشن. انٹیگریٹو از کہ ادر فیکٹرز ادر دین منی یا مٹیریلسٹک بینیفٹس ادر دین مٹیریلسٹک بینیفٹس. کہیں پہ آپ کا پیشن ہو سکتا ہے، آپ کا انٹرسٹ ہو سکتا ہے، لائک آئی انجوائے ڈوئنگ اٹ اور آئی لو ڈوئنگ دس تھنگ. یا تو پھر ریپوٹیشن بھی اکثر اوقات وجوہات ہوتی ہیں. مثال کے طور پر کافی لوگ جو ہے نماز وغیرہ پڑھتے ہیں، کیونکہ جب لوگ ان کو دیکھتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں او واو یہ بندہ تو بڑا اچھا ہے، یہ بندی تو بڑی اچھی ہے. بہت ساری لڑکیاں میں ان کے اسٹیٹس پہ دیکھتی ہوں، کبھی اسلام کی باتیں کر رہی ہوتی ہیں، کبھی ملک کی اور حب وطنی کی باتیں کر رہی ہوتی ہیں. تو وہ ایک طریقہ ہوتا ہے عزت اور اپروول لینے کی معاشرے میں، اینڈ اٹ ورکس، اٹ ریئلی ورکس. تو میں اس وقت سے ٹیچنگ کر رہی ہوں یار، تو مجھے اچھے سے پتہ ہے کہ کیسے ہوتا ہے، گریڈنگ کیسے ہوتا ہے، اینڈ اٹس اے لاٹ آف پریشر. اسی لیے میں اب جا کے بولتی ہوں کہ یار میرے کو اکیڈیمیا میں نہیں جانا ہے، میں کوئی اور جگہ پہ کام کر لوں گی. کام تو میں ضرور کروں گی، آئی وانٹ مائی اون فائنینشیل اسٹیبلٹی، بٹ مجھے اکیڈیمیا میں نہیں جانا. اور یہاں پہ تو میں سب کو بولتی ہوں کہ سب کو پتہ ہے کہ کنزا از ناٹ گونا ڈو اکیڈیمیا. اچھا تو گائز دوبارہ آ جاتا ہے میری ایرانی دوست کے اوپر. تو میں اس کی کہانی سن رہی ہوں، اینڈ آئی ایم گوئنگ بیک ان مائی اون ٹائم اینڈ ان مائی اون میموریز. آئی ایم لائک یس گرل آئی نو ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ از. تو اس کو میں نے دیکھا، پھر ہم لوگوں نے تھوڑی سی بات چیت کی، پھر اس نے بولا کہ آئی ول ناٹ ہولڈ یو فار لانگر بیکاز یو ہیو ٹیکن یور لنچ. تو میں نے کہا نہیں، دس از گڈ، دس ٹاکنگ از گڈ، بیکاز میں نے کہا آئی ہیو کم ہیئر فار مائی ریلیکسیشن اینڈ فار مائی کتھارسز. یہ جو ریسرچ سارا ہو رہا ہے وومین کے اوپر اور ٹرانسجینڈرس کے اوپر، یہ جو ہجڑا کمیونٹی ہے، میں نے کہا آئی جسٹ لو لسننگ ٹو اٹ بیکاز اٹ ہیلز می اینڈ آئی لو ٹو لسن ٹو ادر پیپل ہو آر ورکنگ ان دا سیم فیلڈز. تو میں نے کہا یو آر ناٹ ہولڈنگ می آن اینی تھنگ، جسٹ اٹ واز گریٹ میٹنگ یو، اٹ واز گریٹ ٹاکنگ ٹو یو. اچھا تو یہاں پہ ہماری بات چیت ختم ہو گئی. پھر نا میں اپنی سیٹ پہ بیٹھ گئی نا، آئی کیپٹ تھنکنگ اباؤٹ ہر. اور پھر میں نے کہا کہ یو نو وٹ کنزا، there has been times when I was not ready to get ready for some event. کہ اب کوئی بھی گندے سے کپڑے پہن لیے، منہ بھی نہیں دھویا، کنگھی بھی نہیں کی. اور آپ کے لیے اس وقت یہ امپورٹنٹ تھا کہ یار مجھے ادھر جانا ہے، مجھے اپنے آپ کو تھوڑا سا ہیل کرنا ہے، تھوڑا سا دل اوپر کرنا ہے. میری موم کہتی دل اوپر کرنا. تو میں نے اس کو دیکھا نا، تو میں نے کہا کہ یار I have been very critical of myself, and I have felt guilty of not being presentable or for not being presentable. بٹ اس دن میں نے جب اس بندی کو دیکھا، میں نے کہا یار اس کو دیکھو تم، مجھے پتہ ہے وہ کتنی انٹیلیجنٹ ہے. میں نے اس کی پریزنٹیشنز لی ہوئی ہیں، اور جو کلچرل ایونٹس ہوتی ہیں اس میں وہ ایران کے بارے میں بات کرتی ہے. تو آئی ایم کنونسڈ ہاؤ گڈ شی از. اس کا جو ماسٹرز کا ڈزرٹیشن تھا اس میں بھی میں تھی. تو میں نے کہا کہ یار آج میں نے اس کو دیکھا، وہ اتنی زیادہ بنی سوری ہوئی نہیں آئی تھی، سمپل سے اس نے کپڑے پہنے تھے، بال بھی اس کے کنگھی نہیں تھے، ایسے بس اس نے لوز سی چوٹی بنا لی تھی. لیکن میں نے کہا کنزا لک ایٹ ہر، کیا تمہارے دل میں اس کی ویلیو کم ہوئی؟ نہیں ہوئی. میں نے کہا آئی انڈرسٹینڈ اٹ، کیونکہ میرے اوپر بھی یہ وقت آتا ہے. تو یہ میرے لیے بہت بڑی ریئلائزیشن تھی کہ یار ڈونٹ بی ہارڈ آن یور سیلف.
اگر کوئی ایسا وقت آ گیا ہے جب آپ بہت تھکے ہوئے ہو، جب آپ کے ساتھ بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، آپ کی پرسنل لائف، آپ کی پروفیشنل لائف، اور آپ کہتے ہو کہ یار میرے کو کچھ بھی نہیں کرنا، میرے کو منہ بھی نہیں دھونا، میرے کو لپسٹک بھی نہیں لگانی، میرے کو بال کھلے چھوڑ کے چلے جانا ہے، wherever I wanna go, just let me go there, I don't wanna do anything. It's okay, don't pressure yourself. اس دن نا میں نے یہ ریئلائز کیا، کل پرسوں میں نے اس لڑکی کو دیکھا اور میں I just kept thinking about her. اور پھر میں نے کہا کہ جو 100 روپے کا نوٹ ہے مثال کے طور پر، 100 کا نوٹ ہے یا 5000 کا نوٹ، 5000 کی چلو مثال لے لیتے ہیں، اس کو آپ صحیح سلامت چمکتا ہوا آپ زمین پہ پھینک دو، اس کے بعد اس کو اٹھاؤ، آپ اس کو مروڑ دو، اس کے بعد آپ اس کے اندر ایک بڑا سا کٹ بنا دو، پھر اس کو زمین پہ پھینک دو، تو کیا اس کی ویلیو کم ہو جائے گی؟ نہیں، اس کی ویلیو بالکل بھی کم نہیں ہوگی. تو میں نے کہا یہی چیز، ایسا میں نہیں کہہ رہی ہوں کہ میرا خیال ہے، یقیناً یہی چیز ہم انسانوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے. اگر ہمیں پتہ ہے نا کہ کوئی انسان کیسا ہے، تو اس کا کیسے اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، وہ کتنا تیار ہو کے کسی جگہ پہ آیا ہوا ہے، دیز تھنگس ڈزنٹ میٹر. گائز میں کوئکلی آپ لوگوں سے ایک اور انسیڈنٹ بھی شیئر کرتی ہوں. میں جب کوئٹہ سے گئی اسلام آباد، اور اسلام آباد میں ہوائی جہاز کے تھرو میں امریکہ آ گئی. یار میری جو 2D تھی نا، آئی وینٹ فرام کوئٹہ ٹو اسلام آباد ان 2D. اور وہ آپ کو پتہ ہے اسلام آباد اور کوئٹہ بہت بہت دور ہے. تو گاڑی والے نے اے سی نہیں چلایا ہوا تھا. جب مجھے گرمی لگتی میں کھڑکی کو نیچے کرتی، اور میں اس کو کہنا بھی نہیں چاہ رہی تھی کہ اے سی چلاؤ، کیونکہ اس کا بہت پیٹرول جل جاتا. تو میں نے کہا اٹس اوکے یار، یہ بھی بیچارہ غریب ہے، میں بھی غریب ہوں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. تو جب میں ایئرپورٹ پہ تھی نا، تو مجھے پتا تھا کہ میری باڈی بہت سویٹ کر رہی ہے اور میرے کپڑے سویٹ میں شرابور ہیں. تو جب میں نے میری دوست مسکا کو گلے لگایا تو مجھے بہت امبیرسمنٹ ہو رہی تھی کہ اوف اللہ، اس کو اسمیل آ گئی اس میرے سویٹ کی، دیٹس گوئنگ ٹو بی سو امبیرسنگ وغیرہ وغیرہ. اور میرے خیال سے میں نے اسے کہا بھی تھا کہ ہے آئی ایم سویٹنگ بیڈلی. تو وہ تو چل بندی ہے، شی از جسٹ لائک می. تو لیکن جب میں ہوائی جہاز میں بیٹھ گئی نا، تو یار آپ یقین کرو، میرے سائیڈ میں ایک اتنا اچھا کپل آ کے بیٹھا، ایک لڑکی اور ایک لڑکا، صاف ستھرے، اتنی پرفیوم کی پیاری بو آ رہی ہے کہ بولو واہ بھائی واہ. اور I was embarrassed in the beginning, but then I said, Kinza, is there a comparison between you and her? Is there a comparison between you and them? میں نے کہا نو یار، ان کا کمپیریزن میرے سے ہو ہی نہیں سکتا. لک ایٹ می، آئی ایم اے وارئر. میں کہاں سے آ رہی ہوں، میں کس حالات سے آ رہی ہوں، میری فائنینشیل سچویشن کیا ہے، ان کا اور میرا موازنہ ہو ہی نہیں سکتا. تو گائز دس از ویری امپورٹنٹ. ہم دوسروں سے اپنے آپ کو کمپیئر کر کے نا نیچے کرتے ہیں. نو، یو کین اسٹل کمپیئر یور سیلف ود ادرز اینڈ اسٹل یو کین سی یور سیلف مچ مچ ابو دیم. تو ابھی نا اف آئی ایم لکنگ بیڈ اینڈ آئی ایم ناٹ کانفیڈنٹ کہ یار دوسرے لوگ آئیں گے، انہوں نے پیارے کپڑے، اور یار یہ دس از امیریکا، UNT میں بہت امیر اسٹوڈنٹس ہیں، کمیونٹی از سو رچ. تو ان کے کپڑے ان کی ہر چیز بہت فلالیس ہو کے آنا، بال ان کے اچھے رول ہوئے پڑے وغیرہ وغیرہ. ہم لوگ تو یار، میں کب سے اسٹرگل کر رہی ہوں، مجھے تو بال رول کرنا بھی نہیں آتے. مجھے کبھی ٹائم ملا کہ میں بالوں کو رول کروں؟ مجھے کبھی اتنا تھا کہ I should learn this thing. No yaar, I was just into my textbooks. I was just into my tests. میرا اسکول، اکیڈیمیا، GRE دو، IELTS کرو. مجھے کبھی وقت ہی نہیں ملا کہ یار میں اور کسی چیز کے اوپر دھیان بھی دوں، کوئی چیز سیکھوں بھی. I am so passionate about beauty اور یہ وہ، لیکن my time have not come yet and that's fine. But I am growing. وہ والا جو ٹائم ہے وہ نہیں آیا، بٹ آئی ایم گروئنگ اینڈ آئی ایم وارئر. So the moral of the story and my takeaway from this event was never look down upon yourself. ہاں، لوگ آپ کو بہت گرائیں گے یار. آج دن تک میں روزانہ لوگوں کی باتوں سے لڑ رہی ہوتی ہوں. مجھے جو باتیں بولی گئی ہیں پاسٹ میں، how bad I am, how useless I am, how people are disappointed of me.
بٹ آپ کو روزانہ اپنے لیے کھڑا ہونا پڑے گا یار. یو ہیو ٹو لو یور سیلف, یو ہیو ٹو بی پراؤڈ آف یور سیلف, وٹ ایور یو ہیو ڈن, وٹ ایور یو ہیو اچیوڈ ان یور لائف. اینڈ یس, آئی ایم پراؤڈ آف مائی سیلف. مجھے اور کسی کی ضرورت نہیں ہے, ٹرسٹ می, مجھے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی مجھے کہے کہ او دیٹ پرسن از پراؤڈ آف می. نو نو, آئی گیو اے ایف, اور مجھے کسی کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو my husband is proud of me, and my mom is proud of me, my Ilyas bhai is proud of me, and that's all. تو guys, I hope you like this vlog, اور میں آپ لوگوں سے بہت جلد دوبارہ ملوں گی. ٹیک کیئر, لو یور سیلف.